الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. اما بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ آداب ہیں. ان آداب میں سے ایک آدب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ آدمی مخفی طور پر ادا کرے، زکوٰۃ خفیہ طور پر ادا کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. آج کل ایک نیا رسم اور رواج ہے کہ کچھ چیزیں خریدی ہیں، پھر ان کو کٹو میں تقسیم کر رکھ دیا، پھر غریبوں کو کہا گیا، فقیروں کو کہا گیا، وہ سارے آ گئے گھر کے سامنے یا دکان پر لائن لگائی گئی. پھر ایک آدمی کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تو لائن سے کوئی باہر نہ نکلے. پھر اس فقیر کی بے عزتی کی جاتی ہے، اس کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا نہیں ہے. بے شک آپ یہی کٹے کے اندر بند کر کے دے دیں، لیکن اس میں فقیر کی عزت نفس کا بھی بہت بڑا خیال رکھا جائے، فقیر کا احترام کیا جائے. یہی تو غریب اور فقیر وہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایک عبادت جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح معنی میں ادا ہو رہی ہے. تو ایک عبادت کا صحیح معنی میں ادا ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ فقیر اور غریب کے صدقے ہو رہی ہے. تو اس میں بندے کو چاہیے کہ وہ اس فقیر اور غریب کا احترام کرے، اس غریب کی قدر کرے، عزت کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں نے فرمایا میرے پیارے امتیوں، ایک آدمی مخفی طور پر فرمایا صدقہ کرتا ہے، دوسرا ظاہر ظہور کھلم صدقہ کرتا ہے، کھلم کھلا. تو فرمایا کہ مخفی طور پر صدقہ کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے اس صدقہ سے جو کھلم کھلا ظاہراً صدقہ کیا جائے. ہاں البتہ ایک مسئلہ ہے، اگر کہیں لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور یہ شخص سوچتا ہے کہ اگر میں ظاہر ظہور زکوٰۃ دوں تو یہ مجھے دیکھ کر یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ظہور زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. ویسے قانون یہ ہے کہ فرضی صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو، بہر صورت مخفی طور پر دینے کا ثواب اس کا زیادہ ہے، کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ بندہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. دوسری صورت میں یہ امکان ہے کہ ریاکاری ہو، کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، اس لیے بھی اس صورت پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب وہ دوسری مخفی والی صورت میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے.